بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہتے ہیں قرآن؟ زکوٰۃ کیا ہے، کیوں ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاکیزگی، نشو و نما، بڑھوتری، پلنا پھولنا اور ترقی پانا۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور قرآن مجید میں زکوٰۃ کو دین القیمہ قرار دیا گیا۔ دین القیمہ، مضبوط دین، وہ جو ہم اس کو پلر کہتے ہیں، بنیاد کہتے ہیں، کیونکہ اسلامی جو معاشرہ ہے اس کا قیام و بقا اور ترقی و استحکام اور فلاح و بہبود انہی ارکان پر منحصر ہے، جن میں سے ایک زکوٰۃ۔ اگر یہ ارکان درست طریقے سے معاشرے میں عمل پذیر نہیں ہے تو یوں سمجھے کہ اسلامی معاشرہ وہ مضبوط معاشرہ نہیں ہے، اور ایک فلاحی وہ معاشرہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، ایک ترقی یافتہ معاشرہ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے، ایک مستحکم معاشرہ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، ایک اور بات، مسلمان اگر فلاح و بہبود تک پہنچنا چاہتے، اپنے اہداف اور مقاصد کو وہ حاصل کرنا چاہتے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ان 5 ارکان کو جو اسلام کے، خصوصاً آج جو ہم زکوٰۃ کو پڑھ رہے ہیں، اس کو اس نے سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کر پھر اس کو عمل میں لانا۔ کیونکہ سورہ ہود کی آیت 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، نہیں ہے کوئی بھی جاندار زمین میں مگر اس کے رزق کا ضامن اللہ ہے۔ تو ایک غیر مسلم ہم سے سوال کرے گا، وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اگر ضامن اللہ ہے تو لاکھوں لوگ بھوک سے کیوں مر رہے؟ لاکھوں لوگ بھوک سے کیوں نہیں مر رہے؟ اور خصوصاً وہ لوگ مر رہے جو اللہ کو مانتے، جو اللہ کو مانتے ہیں۔ اور آدھی دنیا سے زیادہ اس وقت لوگ بھوکے ہیں، آدھی دنیا سے زیادہ لوگ بھوکے ہیں۔ ذمہ دار اللہ ہے، اللہ اپنی ذمہ داری کو کس طرح نبھاتا؟ اس چیز کو تو ہم نے سمجھنا ہے نا، ہم سے سوال ہوتا۔ اب اس کو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا نبھاتا، اللہ فرماتا ہے جب بھی میں ایمان والوں کو، جو حزب اللہ ہے، جو اللہ کی جماعت، جن کو اللہ پر یقین ہے، اللہ کے دین پر یقین ہے، اللہ کی سنت پر یقین ہے، اللہ کی مشیت پر یقین ہے، ان کو جب بھی اللہ تعالیٰ زمین میں طاقت عطا فرماتا، جب وہ طاقتور ہوتے تمام شعبوں میں، تو پھر الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پھر وہ زکوٰۃ کے نظام اور صلاۃ کے نظام کو قائم کرتے۔ جب وہ زکوٰۃ اور صلاۃ کا نظام اور اسی طرح امر بالمعروف ونہی عن المنکر، جب وہ زکوٰۃ کا نظام کو قائم کرتے، صلاۃ کا نظام، تو معاشی مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا۔ گویا کہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے، زکوٰۃ کا جو عمل ہے، جب مسلمان اس کو اسلامی معاشرے میں قائم کرتے، پھر ایک آدمی بھوک سے نہیں مرے گا، پھر ہم غریبی کو نہیں دیکھیں گے۔ لیکن اس وقت جو لوگ بھوک سے مر رہے، تو اسلام جو زکوٰۃ کا نظام ہے، یا اس کو آپ اسلامی معاشی نظام آپ اس کو اگر کہے تو وہ چیز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیغمبر کو سورہ توبہ کی آیات 103 میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے پیغمبر یہ جو قوم کے امیر ہے، جو غنی لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے ان سے زکوٰۃ لینا ہے، تاکہ اس عمل سے ان کا جو مال ہے وہ صاف ہو جائے، ان میں پاکیزگی آ جائے، اور اس سے جو ہے نا جو اسلامی معاشرہ ہے وہ فلاح اور بقا کی طرف جائے، فلاح و بہبود کی طرف جائے۔ اور 41ویں سورت کی آیات 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ الزَّكَاةَ، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ مشرک لوگ ہیں نا، ان کے لیے تباہی ہے۔ کیونکہ اگر امیر آدمی وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، وہ غریبوں کا خیال نہیں کرے گا، تو پھر غریب تو بھوک سے مریں گے، پھر تو انتشار آئے گی، پھر تو معاشی عدم توازن پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ادھر مشرکون کا ذکر ہے، تو وہ تباہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیات 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وآتوا الزکاۃ فإخوانکم فی الدین. اگر یہ مشرک لوگ توبہ کرے اور صلات کا نظام قائم کرے اور ایتاء زکوٰۃ میں شراکت دار بن جائے, زکوٰۃ کے عمل میں وہ شریک بن جائے, زکوٰۃ کا عمل جاری کرے, زکوٰۃ دے, تو وہ تمہارے بھائی ہے, اور اگر نہیں دیں گے پھر وہ تمہارے بھائی نہیں ہے. ایک مالدار مومن اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا معاشرے میں تو پھر وہ تمہارا بھائی نہیں ہے. اور فرمایا سورہ توبہ کی آیت 34 میں اللہ تعالیٰ نے والذین فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم, پھر جب وہ زکوٰۃ دے دے پھر ان کا راستہ تم چھوڑ دو, اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے پھر آپ پر لازم ہے کہ ان کے زکوٰۃوں کو, وہ ان کے راستوں کو روک دو. یعنی ایک معاشرے میں بہت سارے قسم کے لوگ رہتے, ایک طاقتور ہے, ایک کمزور ہے, ایک کے لیے معاشی سپیس ایک کے لیے نہیں ہے, کوئی گرا ہے کوئی اٹھا ہے, کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے. اب اگر آپ نے مالداروں کو یوں ہی چھٹی دے دینا ہے کہ وہ سارے وسائل پر قبضہ کرے اور جو لوگ ہیں ان کی محنت کو بھی وہ سلب کرے اور ان دو چیزوں سے وہ ترقی پائے, پھر جب ان کو کہا جائے کہ تم نے ان کو اٹھانا ہے اور وہ کہے ہم نہیں, ان کو نہیں اٹھائیں گے, ہم غریبوں کے ذمہ دار نہیں ہے, اور ان کو آپ راستہ دے دے, آپ ان کو راستہ, تو پھر عدم توازن پیدا ہو جائے گا, پھر تو اس معاشرہ بقا کی طرف نہیں جائے گا. فرمایا سورہ توبہ کی آیات 34 میں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. جو لوگ مال جمع کرتے, مالدار لوگ, اور اس کو خرچ نہیں کرتے خیر کے کاموں میں, فلاح کے کاموں میں, بقا کے کاموں میں, غریبوں میں, غربت کو اٹھانے میں, معیشت کو ترقی دینے میں, تو ان کے لیے خوشخبری ہے عذاب علیم کا. والذین یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اور جب اللہ کے حضور میں جائیں گے قیامت کے دن, انہی مالوں سے جو انہوں نے کمایا تھا انہی سے ان کو داغا جائے گا اور آگ میں ان کو گرمایا جائے گا, اور ان کو بولا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا مال جس پر تم کو بڑا فخر تھا, لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور تم پیسوں میں جو ہے نا کھیل رہے تھے. لوگوں کی کیا حالت تھی, آج ہمارے معاشرے میں کیا حالت, کتنے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہے, کتنے لوگ ہیں جو بیچارے جو ضروریات زندگی کی چیز ان کے پاس نہیں ہے, کتنے لوگ تعلیم سے محروم ہیں, کتنے لوگ علاج سے محروم ہیں, ہے نا. تو کیا یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے دوسرے لباسوں میں اپنے آپ کو چھپاتے وہ بچ پائیں گے اللہ کے عذاب سے؟ ان کا خیال ہے کہ آخر وقت میں ہم ایک عمرہ کریں گے, ایک حج کریں گے, ہم بچ پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جب تک مال کو خرچ نہیں کرو گے جو محبوب ہے تم کو اللہ کے راستے میں, اس وقت تک تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو. تم عمرے کرو, تم حج کرو, تم نمازیں پڑھ لو, تم وظیفے کرو, درود پڑھ لو, 12ویں مناؤ, 11ویں مناؤ, جو بھی کر لو, وہ زکوٰۃ تمہارا اسلامی ہو, لیکن انفاق تم نہیں کر رہے جبکہ تمہارے سامنے مسلمانوں کی حالت, غریب غربا کی حالت. سورہ آل عمران کی آیت 92. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا 91ویں سورت کی آیات 11-16 میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے انسانوں کو دو راستے دکھائے, اچائی کا راستہ, یہ اچھا راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ, اس وقت تک تم اچائی کے راستے پر نہیں جا سکتے ہو, دین کے گھاٹی میں تم نہیں گھسے ہو, تم اچھے انسان نہیں ہو. تمہیں معلوم ہے کہ دین کا گھاٹی کیا ہے, دین کے مسائل کیا ہے, دین کا ڈیمانڈ کیا ہے, دین انسان سے کیا چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے؟ زیادہ نمازیں پڑھنا, سفید کپڑے پہننا, تسبیحات پڑھنا, درود پر درود پڑھنا, تقریریں کرنا نہیں. فک الرقبہ, غلاموں کو آزاد کرنا ہے. انسانوں نے انسانوں کو غلام بنایا, انسانوں کی توہین ہے یہ. ایک دفعہ انسان کو تم نے احترام دینا ہے, ان کو تم نے آزادی دینا ہے اپنے پیسوں سے. جب تک اپنے پیسوں سے اور اپنی طاقت سے تم نے انسان کو احترام نہیں دیا, اس کو آزادی تم نے نہیں دی, تم نے دین کی روح کو نہیں سمجھا, تم دین کے گھاٹی میں آئے نہیں ہو, دین کا دروازہ تم نے کھولا نہیں ہے, تم نے ایک انسان نہیں ہو. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, اور خصوصاً بھوک کے دنوں میں تم
روٹی نہیں دیتے ہو, پوری قوم بھوکی ہے, سارا ملک بھوکا ہے, غربت جو ہے نا وہ راج کر رہا ہے, اور تم اپنا پیسہ معاشرے سے نکال رہے ہو, تم معاشرے میں کرپشن کر رہے ہو, اپنا پیسہ نہیں دے رہے ہو. پھر فرما یتیمن ذا مقربہ, دیکھو یتیموں کو, وہ زمین آپ کے رشتہ دار ہے, آپ کے قریب ہے, تمہیں ان کا خیال نہیں ہے. او مسکین ذا متربہ, دیکھو مسکینوں کو, زمین سے لگے, بیچارہ زمین کو چاٹ رہے, کچھ بھی ان کے پاس نہیں, اور تم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہو, اس لیے کہ تم حج کر رہے ہو, اس لیے کہ تم عمرے کر رہے ہو, اس لیے کہ تم زیادہ درود شریف پڑھ رہے ہو, اس لیے کہ تم جزیات میں رہے ہو, پھنسے ہو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, ایمان والا تو ایمان والا کا بھائی ہے, دوست ہے, اس کا سہارا ہے. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, اس لیے کہ وہ نیکی کا درس دیتا ہے, حکم کرتا ہے, بدی سے روکتا ہے. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ, اور وہ زکوٰۃ دیتا ہے. ایک ایمان والا اپنے دوسرے ایمان والے بھائی کا اگر وہ واقعی دوست, اس کا بھائی ہے, تو کیوں اس کو زکوٰۃ نہیں دے گا جبکہ وہ مالدار ہے. وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ, اللہ اس وقت تمہارا ہے, تمہارا ساتھی ہے, تمہارے ساتھ ہے, جب تم اقامت الصلاۃ کا نظام قائم کرو گے اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرو گے. اور اگر معاشرے میں زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہو, تم کچھ نہیں کر پا رہے ہو, دولت پر دولت جمع کر رہے ہو, اور اپنی دولت کو غریبوں کی استحصال کے لیے استعمال کر رہے ہو, اسی دولت سے انسانوں کو غلام تم بنا رہے ہو, مزید غربت کو جو ہے نا زیادہ کر رہے ہو, مزید غریبوں کو نچوڑ رہے ہو, مزید ان کی محنت کا استحصال کر رہے ہو. اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے, اللہ تمہارے ساتھ نہیں. اور آخری بات کہ ایتاء زکوٰۃ سے انفرادی اور اجتماعی معیشت ترقی کرتی ہے, اس میں خوشحالی آتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سود کا نظام ہے, سود کا نظام وہ ایک طبقے کو, جو ضرورت مند طبقہ ہے, جو غریب طبقہ ہے, اس کو دبا دیتا ہے, اس کی صلاحیتوں کو سلب کرتا ہے. جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ غریب کو اٹھاتا ہے, غربت کو ختم کرتا ہے, معیشت کو ترقی دیتا ہے, معیشت میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے, محبت پیدا کرتا ہے, الفت پیدا کرتا ہے, بھائی بندی پیدا کرتا ہے. اور اس عمل سے ہی اسلامی معاشرہ وہ فلاح و بہبود کی طرف جائے گا, یاد رکھیں, ترقی کی طرف جائے گا, خوشحالی کی طرف جائے گا, ہمدردی کی طرف جائے گا. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر ہاپ لگے رہے. وما علینا الا البلاغ.